آیت 1 2 4 100 مل کے بولیے 100۔ اس سے پہلے کہ میں عربی پڑھ کے مولا کی ولایت کا قصیدہ شروع کروں، ایسے بھائی چھوٹے بچے جن کی ایج مجھ سے تھوڑی ہے، میں ان کے سامنے ماتم کرنے والوں کا، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا، مذہب جعفری کا ایک عقیدہ انبیاء کے بارے میں پیش کر کے یہ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جو چھوٹے بچے معصوم بیٹھے بیٹا آپ نے بھی غور کرنا ہے، اور جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں آپ نے غور کرنا ہے، بزرگ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ ماتم کرنے والوں کا مذہب جعفری کا انبیاء کے متعلق شاہ جی یہ عقیدہ ہے، آواز میں ٹھیک آ رہی ہے کہ 1.25 انبیاء میں بابا جی سوائے حسین کے نانا کے جتنے باقی انبیاء ہیں ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اپنے نوکر کی ایک مرتبہ پھر دوبارہ بات سن لیجیے تاکہ بچوں کے ذہن میں آ جائے کہ مذہب جعفری کا عقیدہ بیٹا نبیوں کے بارے میں کیا ہے۔ سوائے پاک بدول کے بابا کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ تو سیدوں کے سید ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، باقی جتنے انبیاء ہیں ان میں ہمارے بابا آدم ہیں، جناب نوح ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، جتنے بھی سوالات ہیں سب سے افضل حضرت ابراہیم ہے، جن کا رتبہ پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، فاتخذ ابراہیم خلیلا، خلیل ہے، واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، صدیق ہے۔ یہ کیا ہے؟ مل کے بولیے۔ اور وہ جو پولیس والے کے یہاں لگا ہوتا ہے اسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مہربانی سے پھول کہتے ہیں۔ یہ 4 پھول میں اللہ والے گنے لگا ہوں، ابراہیم کے موڈے پہ 4 پھول لگاؤں سے نبی ہے، صدقے جمع رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ پھول ایک ہو تو وہ مان نہیں ہوتا، اور وہ جو درزی لگاتا ہے نا، درزی ایسا کا پھول درزی لگاتا ہے اور وہ اس سے بندہ عام بندہ بات کرے اسی سے وہ بات نہیں کرتا۔ میں ان پھولوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ نے لگائے ہیں، اور 4 بڑے پھول نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ مغل چک میں نہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں نہ آپ پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں، ماں کی پاکیزہ گودوں سے آپ مجھے سننے لگے ہیں۔ میں اگلا فکرہ کہہ کے قصیدے کا آغاز کرنے لگا ہوں، صرف میں نے بندہ وہ چیک کرنا ہے جس کی اماں بھی شیعہ ہو اور وہ جملہ کھا جائے ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ 4 پھول لگانے کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم اگر تو امتحان دے ہم تجھے امام نہ بنا دیں۔ سب کے نام صاحب والا آپ کے ہاتھ میں سلامت رکھے۔ یہ مغل چکا میں آ رہا ہے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ واہ 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 واہ۔ میں جناب پھر پیش کرتا ہوں، نبی ہیں، صدقے جاتے ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، صدیق ہیں، اور اللہ کہتا ہے اگر تو امتحان دے ہم تجھے امام نہ بنا دیں۔ بیٹا آپ چھوٹے بچے ہیں، بیٹا میں اگر آپ سے کوئی سوال پوچھوں تو جھجک محسوس تو نہیں کریں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ بیٹا، کوئی جھجک نہیں، کیمرہ لگا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آرام سے بیٹا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اگر بچہ اسکول میں 4 جماعتیں پاس کر جائے تو تیسری میں ہو جاتا ہے کہ دوسری میں؟ پریشان ہو کے مجھ سے میری تو دیکھ رہا ہے کہ انہیں بھی نہیں پتا بیٹا کتنے میں ہو جاتا ہے؟ شام میں کھاتے نہیں لا کر بیٹھ جاؤ۔ تو جی بچہ پہلے گھبرایا ہے کہ یہ مولوی بابا جی بچے بھی جانتے ہیں کہ 4تھی جماعت کے بعد ملک صاحب 5ویں ہو جاتا ہے۔ یہ مولوی صاحب 4 جماعتیں ابراہیم کے پاس تھیں، پھر اللہ کہتا ہے امتحان دے تجھے امامت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بنس سے قرآن بتا رہا ہے امامت نبوت سے بھی افضل ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو بھائی قرآن سن رہا ہے لوگ کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، پتہ نہیں کہ عقیدے کہاں سے ہے۔ بنس سے قرآن امامت نبوت سے بھی افضل ہے، امامت رسالت سے بھی افضل ہے۔ اور پہلے مجھے ذرا ترجمہ بتائیے پھر میں لفظ کہوں۔
خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہو گیا اردو میں، میں ذرا ان پڑھ ہوں، پنجابی میں بتائیے یار انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے ابراہیم امامت نبوت سے بھی افضل ہے، امامت رسالت سے بھی افضل ہے، اور امامت یاری سے بھی افضل ہے۔ سب کے جاتے امامت صدیق ہونے سے بھی افضل ہے۔ اچھا اس سے پہلے کہ میں یہ افضل چیز پڑھوں، پانچواں پھول پڑھوں، میں کچھ بزرگ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جو ہمارے مجمع کی رونق ہوتے ہیں، جن کی نعمتوں سے ہر جگہ رڈے آباد ہیں۔ ظاہر ہے ہم تو کل کی پیدائش ہیں، انہوں نے اپنے خون دے کے اپنی جان مال دے کے رڈے قائم کیے ہیں۔ تو کچھ بزرگ ہیں وہ ان کے چہرے میں دیکھ کے محسوس کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتر پہلو یہ 10 امتحان ہویا کی تو انکل جی 88 یا 99 88 یا 99 دو باتیں ہیں، 88 یا 99 اتنی سال ایج تھی جناب ابراہیم کی، اور جناب بے اولاد تھے، اللہ سے مانگتے تھے مالک وارث دے وارث دے وارث دے۔ 88 یا 99 سال کے بعد اللہ نے اسماعیل دیا، اور جیسے ہی اسماعیل 13 سال کا چاند سے سونا نوجوان ہوا، اللہ نے کہا ابراہیم امامت لینی ہے؟ جی مالکہ۔ فرمایا پھر امتحان لے، اپنے ہاتھ سے بیٹا ذبح کر، بندہ بولے چکا ہو نہ بولے دکھ ہوگا۔ یعنی اللہ نے پہلے پارے میں، شاہ جی ملک صاحب، اللہ نے پہلے پارے میں بتا دیا بھائی جی امامت بیٹا دینے سے ملتی ہے۔ سب کے نام مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی۔ مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سامنے سے سرکار بہت شکریہ۔ میں ایسا سے کہہ رہا تھا ابھی، میں پہلے لفظ میں نے کہا ہے اور آپ تشریف لے ہیں، چل مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کو کیا سنا سکتا ہوں، بڑے ہی باعمل ذاکر ہے، میں اس لیے آپ کا زیادہ قائل ہوں، اللہ آپ کی توفیق عطا خیر میں اضافہ فرمائے۔ اجازت ہے آپ ایسا ابھی میں نے عربی بھی نہیں پڑھی، آیت میں عنوان رکھا ہے، اور اب آپ کی اجازت سے میں لفظ کہتا ہوں۔ اچھا تو ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے۔ اللہ کہتا ہے امتحان دے، ہم تجھے امام نہ بنا دے۔ پروردگار جس کے پاس ایک پھول ہو بندوں کے ساتھ تو وہ صحیح طرح نہیں بولتا، اور جس کے پاس 4 پہلے تھے پھر تو نے 5واں، اور 5واں ایسا بھول دیا۔ تجھے پہلا فقرہ قصیدے کا پہلا فقرہ سائی شروع ہو گئی تھی۔ پروردگار 4 اتنے بڑے پھولوں کے باوجود 5واں پھول امامت جو نبوت ہو، خدت ہو، صداقت ہو، رسالت سے افضل ہے، اتنا بڑا عہدہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضروری تھا ابراہیم کو امام بنانا؟ اللہ کے والد زیادہ مجتمع ہی دھیان نہ رکھ، ابراہیم کو امام بنانا واجب اور ضروری تھا۔ مالک وجہ کیا ہے؟ ہمارا اس لیے کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنا کر اس کے ہاتھ سے کام اتنا بڑا لینا تھا کہ اسے امام بنانا ضروری تھا۔ پروردگار کے سال کو اعلامی یہ مغل شکل پوچھتے ہیں، ذرا قرآن سے بتاؤ کون سا کام تھا؟ ہمارے ابراہیم کو امام بنا کر ہم اس کے ہاتھوں سے وہ گھر بنوائیں گے جس کے سینٹر میں علی آئے گا۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مالک آپ کے ہاتھ جس جسم جیسے کو نور سے بھر دیا۔ جب یہ دیوار بن رہی تھی تو کیا خیال ہے آپ میں سے کئی لوگ دیکھ رہے ہوں گے، مستری اکیلا ہی تھا کاٹی شانی دے کے؟ اچھا مزدور بھی تھا بابا جی؟ اچھا سرکار بابا جی پھر میں قرآن سے پوچھنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ پروردگار کعبے کا مستری اگر ابراہیم ہے تو مزدور کون ہے؟ پھر قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے مستری ابراہیم ہے، مسجد کے جواب مزدور اسماعیل ہے۔ شاہ جی اس بدعت سے پیچھے والے نوجوان چپ ہیں، اگر ان کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی جی اللہ کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستری ہیں، حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے
اچھا چاچا جی معافی چاہتے ہیں، چاچا جی معافی چاہتے ہیں. شاہ جی اللہ کی قسم 3 روزے پورے رکھے ہیں تو میرا خیال ہے بندہ چلو کمزور ہو جاتا ہے. چاچا جی کے نام چاہتے ہیں معافی چاہتا ہوں. میں جی مائک پہ منہ رکھ کے پورے مغل چک کے سامنے کیمروں کے سامنے راجا صاحب کی موجودگی میں ہاتھ جوڑا ہوں. جی پاجی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. بابا جی میرے منہ سے کیا نکلا اور سید مجھے کہنا کیا چاہیے تھا. اور بابا جی پھر کہتے ہیں میٹھا نہ کرایا جائے رکھو میٹھا ہنس دیو نہ کرایا جائے یہ کافر ہیں. کہ مولوی صاحب اس سر پہ قرآن رکھ کے بتا کہ جس گھر کے مستری علیہ السلام ہو اس کا مالک رضی اللہ کیسے ہے؟ بھائی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، آپ کی جوانیاں سلامت. چاچا جی خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے. سارے بھائی اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت کرے. شاہ جی بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے. میں ہوتے نوجوان بھائیوں میں ہوتے گا چونکہ ایک طالب علم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے موضوع میں رہتے وہ ساری بات کرے. نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام ہے، مستری ہے. آپ راجا صاحب سنیں گے تو وہ کہیں گے معمار کعبہ ہے. وہ پڑھے لکھے بندے ہیں وہ معمار کعبہ کہیں گے. کیونکہ میں پنڈ کا بندہ ہوں تو میں ساتھ میں استعمال کر رہا ہوں. مستری ہیں. کتنے عہدے ہو گئے شاہ جی؟ 6 عہدے میں نے پڑھے اور آپ گواہ ہیں. ذاکر صاحب ابھی ہیں 5 منٹ پہلے جو میری تقریر تھی آپ کو بتایا میں نے 5 کے 5 عہدے کیمرہ لگا ہے. میں نے قرآن پڑھا تھا. ابھی میں نے مستری مزدور بھی کہاں سے پڑھے ہیں؟ مہربانی. اب میں نے پڑھنا ہے 7واں عہدہ اور یہ بھی قرآن سے پڑھنا ہے. لیکن یہ میں عربی بعد میں پڑھوں گا. پہلے آسان زبان سے جناب کا امتحان ہے کہ جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں وہ ذرا کیسے سنتے ہیں. نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، صدیق ہے، امام ہے، مستری ہے، پروردگار. پھر وہی بات، ایک دور والا بندہ مان نہیں ہوتا. 6 دوروں والا وہ ابراہیم جو آدم سے افضل ہے، جو نوح سے افضل ہے، جو اسماعیل سے افضل ہے، جو موسیٰ و عیسیٰ سے افضل ہے، جو سلیمان و داؤد سے افضل ہے، جو 7 لاکھ انبیاء سے افضل ہے سوائے حسین کے نانا کے، ہر نبی سے افضل. اور مہربانی اور عہدے بھی 6. پروردگار آرام سے بات کروں گا، سونے کے بعد ممبر تک آئے. پروردگار ذرا ایک مہربانی تو فرما، یہ ذرا قرآن سے دکھائے گا کہ اتنے بڑے عہدے والے نبی کا مطلب کیا تھا. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے معیار آپ کا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت. سرکار کو شکریہ. بابا جی ملک صاحب مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مطلب کیا تھا بابا جی 7واں عہدہ مطلب کیا تھا؟ پھر قرآن سورہ صافات اور آیت وہ جو آپ کے بچے کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7واں عہدہ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ. چاچا جی میں نے بریک جان کے لگائی ہے کیونکہ تھوڑا سا تلفظ میں فرق ہے. چونکہ میں آپ کا وہ خادم ہوں جس نے تجوید پہ، علم صرف پہ، علم نحو پہ 5-7 سال اسٹڈی کی ہے. میرا تخصص ہے غازی شہنشاہ کے علم کے صدقے میں اور بالخصوص سادات کی دعاؤں کے صدقے میں کہ الحمد سے لے کے والناس کی سین تک آپ کا پتر قرآن کے ہر لفظ کے بارے میں جانتا ہے کہ یہاں زبر ہے تو کیوں ہے. داد تھوڑی ہوتی ہے، محنت بہت زیادہ ہے. یہ بہت لمبی محنت ہے. ایسا بیٹھا ان سے پوچھی گا کہ میں کتنا بڑا دعویٰ کرتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور کم از کم لائق آدمی ہو تو 5 سال لگتے ہیں اور اس طرح کا ہو تو پھر 10 بھی لگ جاتے ہیں. لائق بندہ ہو تو 10 بھی. میرے 8-10 سال اس پہ خاص ہے میرا. میں شرح ابن عقیل، ملا جامی، ہدایہ سملیہ پڑھا سکتا ہوں. مطمئن ہو کے سنیے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ آگے مجھے کر گیا لا ابراہیم نام. توجہ، کالے کپڑے والے پٹا پٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے. میں ان کے ذاکر کو پڑھنا آتا ہے، میں ان کے مجموع کو سننا آتا ہے. توجہ، ایک حرف ہے لام الف. لا اس میں نو نتھنگ، اسے کہتے ہیں لائے نافیہ. ان کے حرف ہے. ایک لفظ ہے لام زبر لا، لام زبر لا. پھر فرق لا لا. فرق محسوس ہوا؟ یہ جو لا ہے نا، لام زبر لا فورن والا، اسے کہتے ہیں لام تاکید. یعنی لام تاکید کا مولے چکے والے مطلب ہے پکی بات ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لا ابراہیم.
اللہ کہتا ہے پکی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا. مالک کس کے؟ تو سارے مذہب جعفری کی تفاصیل بڑی بڑی ہیں کہ سرکار نے جب چوتھے آسمان پہ معراج کی رات نماز پڑھی تھی، سوالات کبھی پیچھے تھے، اور جب نماز تمام ہوئی تو اسی جناب ابراہیم 6 چولیوں والے نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ بڑا سا نور کس کا ہے؟ فرمایا یہ میرا بھائی علی ہے. اس کے پیچھے جو چھوٹے چھوٹے نور ہے یہ کون ہے؟ فرمایا قیامت تک ہونے والے شیعہ ہیں. تو یا رسول اللہ پھر مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دیجیے. مذہب جعفری کی تفاصیل بڑی بڑی ہے لیکن ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں تو بات ہوگا تو آنے یہاں دیا بیٹھن میں آ کرو پٹھے عقیدے پٹھیاں کرنا. اور شیعہ جی مولوی صاحب اوے جہاں لکھا ہے نا وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا. فٹافٹ پیچھے رکھو ایتھے لکھے ہے علی کا نہیں نوح کا شیعہ تھا. مولوی صاحب کوئی بات نہیں نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ. مولوی صاحب کوئی مسئلہ نہیں نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ. کراچی سے ایک پشاور کا راجہ صاحب آپ کی گواہ ہے الحمدللہ 5 وقت کی نمازی ہے اور کیسی آپ کا خطاب ہے الحمدللہ بہت گزار بھی ہو گئے. مولا اپنی وظیفہ دکھائے میں رہا فرمائے آپ کے چہرے کے نور میں مولا مزید مسلمان فرمائے. میری بات کی تعریف کیجیے گا. کراچی سے پشاور تک جب بھی ہم ذاکرین کو نماز پڑھنی ہوتا ہے آپ کو پتا نماز واجب ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مولا کا ذاکر نہیں ہو سکتا. وہ ڈرامے باز ہو سکتا ہے ذاکر نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں ہم پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں پیٹرول پمپ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور جب وضو بھی جاتے ہیں نا تو خدا کی قسم بڑی ہی نامناسب جگہ پہ راجہ صاحب چچا جی بسم اللہ بڑی نامناسب جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کافر کافر شیعہ کافر کافر کافر. لفظ شیعہ ہوتا ہے شیعہ کافر. اے مولوی صاحب ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے جمعے والے دن تو کہتا ہے شیعہ کافر ہے اور قرآن کہتا ہے ابراہیم بھی شیعہ تھا. تو کہتا ہے شیعہ کافر ہے قرآن کہتا ہے ابراہیم شیعہ تھا. تو کہتا ہے شیعہ کافر ہے قرآن کہتا ہے ابراہیم شیعہ تھا. جنہیں اما شیعہ بولے باقی نہیں چھٹی. اے مولوی صاحب ابراہیم شیعہ تھا. اگر اپنے باپ کا ہے تو وٹین میں کتا ذبح کر بکرا تو شیعہ کیوں بولو. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ہاں اگر میں تفسیر کروں تو خدا کے سوا حیران ہو جائے. جملہ اس لیے خود تاکید ہے پھر خود تاکید ہے پھر اس کی بناوٹ خود تاکید ہے اور اوپر لام تاکید یعنی تاکید در تاکید در تاکید در تاکید. اس کا مطلب ہوتا کیا ہے پکی سچی سچی حقی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم بھی شیعہ تھا. لیکن مولوی صاحب کیا کہتے ہیں ابراہیم نوح کا شیعہ تھا. مولوی صاحب اگر ابراہیم نوح کا شیعہ ہے تو نوح کس کا شیعہ ہے؟ اگر جناب ابراہیم نوح کے شیعہ ہے تو نوح کس کے شیعہ ہے؟ پتہ ہے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں وہ آدم کے شیعہ ہے. میں مولوی صاحب بولتا ہوں سوکھا ہو گیا. آدم کس کے تھے؟ خدا کی قسم متصل کے جاوا متصل کے جاوا شاید متفق علیہ روایت ہے کہ جب حضرت آدم نے جنت میں دیکھو کیا جنت میں بوریت فیل کی اللہ کے بڑے آدم کیا بات ہے کمال کا جنت بڑی پیاری ہے لیکن ایسا لگتا ہے جیسے کچھ نہ کمی بیشی مجھے محسوس ہو رہی ہے اور میں نے خلق کیا ہے مجھے پتا تو کیا چاہتا ہے. دائیں طرف دیکھ جیسے ہی حضرت آدم نے دیکھا حضرت حوا بالکل تیار کری تھی. جناب آدم یہ دیکھ کے ادھر بڑھے اللہ کا رک جا. یہ میں بہار میں بات پڑھ رہا ہوں. اللہ کا رک جا تیرے لیے ہے ابھی تیری نہیں. مالک کیا مطلب فرمایا پہلے نکاح ہوگا. تو مالک ٹھیک ہے تو نکاح پڑھ فرمایا ایسے پڑھوں گا پہلے حق المہر ہوگا حق مار دے نکاح ہوگا. اے جملہ کتاب سے نہیں میں اچھا لگا ہوں سمجھانا سے تو میرا خیال ہے جناب آدم آخر ہونا پروردگار جس جیب لانے ہے نا درزی نے انہیں تو میرے پیچھے ہونا ہے. میری شادی ہوگی اولاد ہوگی تو کوئی درزی آئے گا نا تو ابھی تو درزی نہیں ہے جیب کہاں سے کمال ہی نہیں. اللہ نے کہا آدم نوٹوں کی بات نہیں پروردگار کچھ ایسا ہے میرے پاس کہ جس سے میری زوجہ بن جائے اور وہ عورت مجھ پہ حلال ہو جائے.
جو جاگ رہے ہیں انشاءاللہ بول پڑیں گے ہاں وہ جن کے صدقے میں تو لائق سجدہ ہوا ہے نا اب ان پہ درود پڑھ ہوا حلال ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے سراجہ صاحب یہی روایت میں لکھا ہے. حضرت آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مصطفیٰ کے لیے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مرتضیٰ کے لیے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فاطمہ کے لیے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پاک حسن کے لیے, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پاک حسین کے لیے. میں نے چکا لو شادی وہاں سے آمن والے میں کون بولے گا؟ ابھی حسین مولا کی نور ابا جی کے منہ میں تھی. اللہ نے کہا جا تجھ پہ ہوا حلال ہے منہ چکوا دو. کائنات کے ابے کے نکاح میں پنجتن پہ درود پڑھوا کے اللہ نے کائنات کو بتا دیا اب جو پنجتن سے لڑ کے شادی کرے گا اس کے گھر میں عورت ہے نکاح نہیں ہے. ویسا کہ جانا سارے سارے مالک آپ کو سلام آپ کے ہاتھ میں ماشاء اللہ. بابا جی سرکار تو بتا نا جیو جیو. بابا جی میں کسی عام شخصیت کی بات نہیں کر رہا, ابا جی کی بات کر رہا. بابا جی کائنات میں جو آدمی ہے, آدمی لفظ آدمی دلالت ہے آدم پر. آدمی یعنی آدم والا یعنی آدم کا بیٹا. توبہ ہو یا نکاح تیار رکھے لفظ میں ڈھاکہ لگا. تیار ہو سارے شاہ جی؟ توبہ ہو یا ایک بار سارے بولو توبہ ہو یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مولوی صاحب زور نہ ہو میرے ادھر کھنڈ زور نہ ہو بھائی زور نہ جنہیں لوگ یہاں پر لانے آتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم, کلمہ طیبہ کی قسم, ابا جی کی توبہ اور نکاح قبول ہوا ہے علی ولی اللہ کے صدقے میں. راجا صاحب اب میں مولوی کو مشورہ دیتا ہوں, مولوی جی بادشاہ مولوی جی اگر تجھے علی اچھا نہیں نہ لگتا تو دو میں سے ایک کام کر, یا عقیدہ بدل لے یا اپنا بدل لے. بہت شکریہ. سبق میں مت کیجیے, مولا آپ کو سلامت رکھے. نبی ہے, رسول ہے, خلیل ہے, صدیق ہے, امام ہے, مستری ہے, شیعہ ہے. کیا اتنی گنجائش ہے کہ اگر میں احترام اذان میں ایک منٹ کھڑا ہو جاؤں؟
हमारे सामने अजान पे कुरान करीम सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहाँ थी बात? अच्छा मेहरबानी, अल्लाह आपके साथ है। थक तो नहीं गए? चाचा जी नबी हैं, रसूल हैं, खलील हैं, सिद्दीक हैं, इमाम हैं, मिस्त्री हैं, शिया हैं। कितने कितने हो गए? अगर कोई तालिब इल्म मुश्किल बात करे, सबक उसका मुश्किल, फिर आपको चाहिए थोड़ा थोड़ा प्यार करें, साथ में, ताकि सबक पढ़ने में आसानी हो जाए। साथ हो गई थी? अच्छा, अब मैंने शाजी आप गवाह हैं कि कैमरा गवाह है कि मैंने साथ के साथ आयात पढ़ी है, और अब 8वां होता मैंने पढ़ना है, और मेरा ख्याल ये आखिरी होगा, क्योंकि अब मेरे बाद मुझसे कई गुना बेहतर पढ़ने वाले मौजूद हैं, तो मैं ज़्यादा जहमत रहा दूँ। अब मैं ये 8वीं उंगली खड़ी करने लगा हूँ 8वें होते पे, और इसको किसी पेज इंशाल्लाह ऐड करते हैं। इससे पहले कि मैं 8वां नंबर बयान करूँ, आहिस्ता ज़ुबान में कहूँगा 8वां होता सोनी आवाज मिंबर तक आए, अगर मेरी बात सच्ची है तो। नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है, इमाम है, मिस्त्री है, शिया है, 7 ओहदों वाले के साथ साथ और क्या लायके दरूद है। बड़ा था खुदा के साथ। मालिक आप शादी सलामत रखें मलिक साहब। लायके, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 नबी ऐसे हैं जिन पर दरूद है, एक खलील है, एक हबीब है। शादी इल्ल व शराय जो हमारी 4 किताबें हैं ना बड़ी बेस हमारी, उनमें से एक किताब है मल्ला यासुल फकीह, उसके राइटर है शेख सदूक रहमतुल्लाह, ये बारहवीं इमाम की दुआ से पैदा होती है। इन्हीं की किताब का इल्ल व शराय यानी शरीयत की वजूहात, उसमें ये जुमला बड़े जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है। मैं तो तालिब इल्म हूं, अगर थोड़ी बहुत कमी पेश हो जाए तो दुआ फरमाइएगा। उसमें लिखा है खलील और हबीब में फर्क क्या है। लफ्जी माना दोनों का दोस्त है, फर्क क्या है? तो वो कहते हैं बारीक फर्क ये है, जो अल्लाह को चाहे उसे खलील कहते हैं, जिसे अल्लाह चाहे उसे हबीब कहते हैं। मौला आपको सलामत सबके जमा शादी मेहरबानी। मौला आपको सलामत। चाचा जी एक हबीब में दरूद है बाबा जी, एक खलील। अच्छा पहले मैं आपको शियों वाला दरूद सुनाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरा इंशाल्लाह ठीक होगा, अगर थोड़ी कमी पेश हो जाए मुझे बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये दरूद है मज़हब जाफरी का। हमारे भाई जो दरूद पढ़ते हैं जिसके बगैर नमाज वो क्या है? अल्लाह, थोड़ी मिस्टेक बोल तो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे ख्याल के मुताबिक आसान से नगमा यूं बनता है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद, इब्राहीम और आले इब्राहीम पर दरूद। महफिल में उत्तर याद ना आए तो फिर शहीदों के कदम चूमे क्यों हैं? एक तारीख अखा नखा मिलाओ ना, तो पुत्र की गल ध्यान सुनो, महफिल में काम आएगी। मौलवी साहब ये यही दरूद है ना जिसे तू दरूद इब्राहिम कहता है, और जिसके बगैर तेरी नमाज नहीं। तो तूने कभी सोचा नहीं है कि इब्राहिम और आले इब्राहिम जाहिरी तौर पे दुनिया में पहले आए, मोहम्मद और आले मोहम्मद जाहिरी तौर पे बाद में आए। सारे बोला कि तूने कभी सोचा नहीं मौलवी नमाज में दरूद पढ़ते हुए कि जो बाद में आए वो दरूद में पहले क्यों है? खुदा की कसम जुमला बड़ा था भाई, आप पता नहीं क्यों चल रहे मुझे सुनो भाई, जुमला बड़ा था आप चुप हैं। खुदा की कसम भाई डिब्बे के पीछे 2 भाई बैठे। शादी अपने हम सारे को बताइए, ये भी मेरे साथ बोले। मैं और राजा भाई ऐसा आते हैं, हम अकेले ही आते हैं, तो सही साथ बोलना मेहरबानी जरा सारे भाई मिलकर काम कीजिए ताकि हमें सबक सिखाने में आसानी हो जाए। मेहरबानी अभी दोनों पर कर ले हो गए जी, मेहरबानी जरा हर भाई, हम तगड़े मिलने वाले बंदे हैं, तरला करते हैं मौला हुसैन की अम्मा की दुआ से, आप मौला हुसैन की माँ की दुआ है ना, तो आपसे तरला करें कि आप हमें दुआ दीजिए। मैं जुमला कहना था मौलवी साहब, इब्राहिम और आले इब्राहिम आए पहले, दरूद बाद में। मोहम्मद वाले मोहम्मद दुनिया में आए बाद में, दरूद पहले की मालिक बजाता है। दरूद कोई सस्ती, मेरे साहब सस्ती सौखी चीज नहीं, जो जमीन में खड़े होकर खुद तोड़े वो बाद में आता है, जो मोहम्मद में खड़ा हो जाए वो पहले आता है। सारे
شاہ جی آٹھ وعدہ کیا تھا؟ لائق صلوات. اور آپ کے پتر کا وعدہ تھا نا کہ جو بھی عہدہ پڑھوں گا قرآن سے پڑھوں گا. اور یہ وہ آیت ہے جو آپ کے بچے بچے کو حفظ ہے منبر حسین کا صدقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. موٹا ترجمہ اللہ اور اس کے فرشتے. صلی یصلی یصلی یصلیان یصلون. ترجمہ یہ نہیں ہے کہ درود پڑھتے ہیں، یہ آدھا ہے. میری طرح کا ان پڑھ بندہ ہو نا وہ ترجمہ کر دیتا ہے، حالانکہ ترجمہ نہیں. یصلون فعل مضارع ہے. فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال. میں جو کہہ رہا ہوں قرآن کی قسمیں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ترجمہ یوں بنتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے. جیو 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 جیو. میں ترجمہ کر رہا تھا مولا علی کی قسم میں یہ ایسا ترجمہ نہیں تھا. دیوبندی سے پوچھ لیجیے، وہابی سے پوچھ لیجیے، شیعہ سے پوچھ لیجیے، سنی سے پوچھ لیجیے، اگر وہ اس کا انکار کرے میرا قتل معاف. درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے رہیں گے. جو بات کر رہا ہوں پیر بادشاہ جی، کیمرہ لگا ہوا بابا جی میرا مائک پرموکھ ہے، اگر میں اپنے بھائیوں کی کتابیں نہ دکھاؤں جو دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، اگر میں نہ دکھاؤں کم از کم صلاح ہو کہ میرا قتل معاف، یا کم از کم چور کی صلاح میری. اس میں لکھا ہے جب آیت آئی تھی نا یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی سلو. عمل کا سیرا سلو تم بھی پڑھو. غازی کے علم کی قسم ہے جب آیت ہے کہ تم بھی پڑھو. تو ایک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ درود واجب ہے؟ فرمایا ہاں. کیسے پڑھنا ہے؟ بادشاہ جی میں ثابت نہ کروں میرا قتل معاف. صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ درود ضرور پڑھنا ہے نا؟ ہاں جی. کیسے پڑھنا ہے؟ سرکار میں قل یوں کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اماں شریف نے اس نے نہیں اے چوڑی خالی ہے سونی دعا ہے. یہ مولوی صاحب کالے کپڑے پہن کے نا مائے کان کر کے کسی سے لڑائی نہیں کرتے، بس تیرا ترلا کرتے ہیں. جس کو درود کی خبر لانا ہو اس پر درود نہیں ہوتا. آپ تیرا ترلا کرنا ہے سنجے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ بعد میں آپ سوچیں گے کہ پتر کی میری سننے والے سب کے کہنا خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں نے کبھی حضرت صاحب آپ گواہ ہیں میرے بھائی ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کب تک بولتے ہو تو حقدار نہیں ہوتا. سارا پروار کھڑا ہو جاتا ہے خدا کسی میں نے کبھی نہیں کہا بیٹھے بیٹھے دعا کیا تو حقدار ہو گیا. چونکہ آپ کے جو دل ہے نا یہ کعبہ ہے، کیونکہ کعبہ میں ہے جس میں علی رہتا ہے. اگر میری بات حضرت صاحب نے بولنے کا مولوی صاحب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ہمیں کے سامنے کہہ دو کہ یا رسول اللہ درود کیسے پڑھنا ہے؟ کسے درود کا پتہ نہ ہو اس پر درود نہیں ہوتا. اور صحابی نے پوچھ کر مصطفیٰ نے بتا کر کائنات کو میرے ساتھ سمجھا دیا. جو جن پر درود پڑھے وہ صحابی ہے، جو ان سے جنگ کرے وہ صحابی ہے. پاڑی میں سے پاڑی سب کے جانا جیو جیو ماشاءاللہ. ایک مثال دے رہی ہے شاہ جی. یہ نہیں رکھنا کہ مولوی اتوں رکھتا ہے ادھر مولوی تو جہاں بھی بات کرتا ہے میں ہی آپ کرے بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجمع ایک بندہ کام آپ کو نہیں ہو رہا ہے. لیوز آکر بھی گیا کہ بانی کیا پاتی ذمہ دار بندے ہیں. کوئی یہاں پہ کوئی نوز باللہ میں ظالم کوئی لطیفوں کا گھر نہیں، یہ سید سجاد کی یونیورسٹی ہے. کیوں پڑھے ہیں پیسے کیوں پڑھے؟ تاکہ ذرا چھوٹے جو بچے بیٹھے ہیں نا ان کے اللہ ان کی 100 سال زندگی کرے. جب ان کے پوتے ہوتے نا ان کے پوتے پھر یہ بتایا گیا کہ ساڈا ایک چاچو آیا سی انہیں اے پڑھیا اے کی ہے اچھی جی اے کی ہے 100. صاحب اگر یہ مل جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 1100. انہوں لبے یار نہیں آ رہا. چاچا جی جیڑا حق جملے کے نام بولے ان پر لبے شیعہ گستاخ ہیں، شیعہ کافر ہیں. صاحب کیوں شاہ جی صحابہ کے منکر ہیں.
میں موت شخصیت ذاکر صاحب کے سامنے، سادات کے سامنے باوجود ممبر پہ کھڑا ہوں. پاکیزہ مجمع ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہاں معصومین آتے ہیں جو کہ وہ وارث ہیں. میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غازی کے علموں کے درمیان ذاکر صاحب سے لے کے آخری سید تک، سید زادے سے لے کے میری مرشد زادی تک، میرے مومن بھائی سے لے کے میری ماتمی بہن تک، میں شیعت کا منہ بن کے شیعہ کا عقیدہ بننے لگا ہوں. اگر ناخن برابر شک ہو متھے میں گولی مارو، ورنہ حلالی ہونے کا ثبوت ہر بندے نے دینا ہے. میں فکر کر رہا ہوں یہ ہے سو، یہ ہے عذاب ہے صاحب. فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے مذہب جعفری کا عقیدہ شیعت کے بارے میں یہ ہے، جو صحابی کو برا کہے اس میں 100 بار لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس میں مالک آپ کو سلامت. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت. جی سر آخری بار تک اچھا نعرہ مالک آپ کو سلامت. میرے عزیزوں، میرے شادی میں جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی وفا اصحاب کی جوتی چومنا صرف شیعہ نہیں ہے، صرف شیعہ نہیں، سید بھی فخر سمجھتے ہیں. کیمرہ لگا ہوگا بھائی جان، کیمرہ لگا ہے آن ہے. میں کیمرے کے سامنے گواہی دلوا رہا ہوں. شاہ جی آپ کون سے گئے؟ 8ویں بادشاہ کی بات. بابا جی ذرا ایسے بولے آپ نے کہ کیمرے میں گواہی ہو گئی. آپ سید ہیں، صدقہ آپ پہ ہے، آپ اولاد علی ہیں، مولا حسین کے بیٹے ہیں، نسل رسول ہیں. اچھی بول کے دسو، اگر ابھی جناب سلمان محمدی یہاں آ جائیں آپ سید ہو کے ان کی جوتی چومیں گے؟ پاجی میرے وہ کہتے ہیں میں سید ہوں، رضوی سید ہوں، حسبی نسبی ہوں، لیکن اگر وہ غیر سید آئے، غیر سید، میں اگر سید سے پوچھوں نا کہ بابا جی مجھے سید ہو کے اونٹی کی جوتی چومو گے، تو میرے خیال بابا نے کہنا اپنا منہ سنبھال، کیوں نہ چوموں، اسے بدول چچا کہہ دیجیے. مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ابھی وہ جو کیسٹ میں سوچ کے آیا تھا کہ میں مغل چک میں جا کے پڑھوں گا، جو میں اس رکھ کے آیا تھا، ابھی اس کا آغاز ہوا ہے. لیکن چونکہ میرا ٹائم تھا 12 سے 1 تک، مگر لیٹ ملا اور آگے جانا ہے آنے سادات میں، وہاں پہ حکم ہے پیر سید زیغم شاہ جی کا، تو واجب تھا بھوان پہنچنا. یہاں مرشد نے حکم دیا تو میں اسی جگہ پہ 8 میں لائق کے درود پہ میں چھوڑ رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بس یہی آپ سے کہنا ہے چاچا جی، جنہیں بزرگ بیٹھے ہوئے، بزرگ اور سید بے شک بچہ بھی ہو، تساں ضرور ہائے کرنی ہے، میرے اپنا آبادی مرضی ہے. چاچا جی گزارش ہے جن پہ درود ہونا ان کی بیٹیوں کو مارتے میرے مسائب کا پہاڑ پر لگاتا ہے. صرف میں اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے 2 سے 3 فکرے. چاچا جی بزرگ ذاکر ہمارے بڑے جو بزرگ بیٹھے اپنے گواہی دیتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ بیٹیوں کو نا 2 وقتوں کی بڑی آس ہوتی ہے، ایک عید کی، ایک موت کے وقت. مشہور جملہ ہے اور وہ فرمایا کرتے تھے قسمت علی کی بیٹی کی، عید آئی تو بابا مارا گیا، موت آئی تو نیکی ہی اتر گئے. 2 فکر سے چونکہ عالم رسول تشریف فرما ہے، وہ جو پردے میں میری مرشد آتی ہیں نا، وہ ہماری تقریر کے لیے نہیں آتی ہے، وہ کسی بیوی کو پوچھا دینے کے لیے آتی ہے. اس لیے 2 سے 3 فکریں میں آپ کو سلام کرتا ہوں. یہ جو 40 نوجوانوں مغل چکر میں نے بڑی نوکریاں دی ہیں، بے مثال فضائل مسائل سننے والے لوگ ہیں. میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ جو 40 ہجری کا آخری رمضان ہے مولا کا، راجہ صاحب اس میں روایت یہ کہتی ہے کہ بادشاہ نے آغاز رمضان سے ہی ایسی باتیں شروع کی کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ علی کا آخری رمضان ہے. ایک نکڑ پہ بیٹھ کر 7واں یا 8واں ہو رہا تھا، علی رو رہے. شاہی جب میں آشا میں شاہی تھوڑا سا آواز پڑھا دی، میرے مولا علی تنہا بیٹھ کے میری ماؤں بہنوں، میری مرشدالیوں، علی مولا شاہی
نکر پہ بیٹھ کے رو رہے تھے. ایک بندہ قریب آیا, کہتا ہے یا علی آخری رمضان ہے اس لیے رو رہا ہے؟ مغل جنگ تاریخی پنڈ ہے, تاریخی پنڈ ہے, قدیمی اداکاری, پاکستان بننے سے پہلے کے لوگ ہیں یہاں پہ, جب سے ترقا بات ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں عربی پڑھوں اور آپ کی ہائے نکلے. علی فرماتے ہیں عزام کا انی اخاف بالموت ہے, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ علی موت سے ڈر گیا؟ عربی تے ہائے کرو تو پھر مجھ پہ وہ اندر مولا پھر روتے کیوں ہوں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں ان بناتی فی الغربہ و یوم العید قریب. میں اثر کے جانا مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. علی فرماتا ہے روتا اس لیے ہوں میری زینب پردیس میں ہے اور عید قریب ہے. آپ ایک مرتبہ ہائے کر کے مجھ سے پوچھئے, آپ نے سنا ہے نا کہ جب نبی پاک کی بیٹی آتی تھی تو نبی پاک کھڑے ہو جاتے تھے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ مولا علی کس طرح احترام کرتے تھے. جب میرے مولا زخمی ہوئے نا, میں طالب علم ہوں, تاریخ سے آپ کو 2-4 پہلو پیش کروں گا. جب مولا علی زخمی ہوئے نا تو چارپائی نہیں تھی وہاں پہ, نہ کوئی تختہ تھا, ایسا موجود ہے ایک کمبل تھا, کمبل اسے بچھایا گیا زخمی بادشاہ کو, یا یوں سمجھیے کہ کٹے ہوئے قرآن کو اس کمبل میں رکھا گیا ہے, اور چاروں کونوں سے چاروں بیٹوں نے پکڑا. ان طرف دھیان رکھا جی دھیاں دے پیو بیٹھے ہونا ذرا سر چکا جائے, جنہیں سمجھ جو کہ دھی نہ دل کتنا نازک ہے. جیسے ہی مولا کا گھر قریب آیا تو یوں مولا کہتے ہیں حسن جی بابا. فرمایا دروازہ آ گیا جی بابا. فرمایا مجھے نا نیچے اترا. تو بابا خون اتنا بہہ گیا ہے, اب پاؤں پہ چلنا ظاہر طور پہ بڑی زحمت ہے, بابا یہ حکم کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا اس حال میں میری بیٹیاں کیسے دیکھیں گی. میں خدا کے احترام چاچا جی یہ میرے مولا کا احترام. فرمایا میری بیٹیاں, ملک صاحب مولا کو نہایت قبول کرے, میری بیٹیاں برداشت نہیں کریں گی. اس طرح میرے مولا. اچھا اس کے علاوہ دیکھیے ذرا مل کے بتائیے گا کہ رمضان کی کس تاریخ کو مولا کو ضرورت لگی ہے؟ جی 19 اور 19 سے ایک دن پہلے کون سا بنتا ہے؟ 18 کا میرے مرشد نے منبر کوفہ پہ آخری خطبہ دیا ہے. 2 فکرے تو مل گیا کہ ایک بین ہم سلام کرنا لمبا خطبہ ہے. آپ کا پتر صرف 2 فکرے کہے گا اور آپ کی ہائے نکل جائے گی. جسے پتا ہے نا کہ کل عید گزری ہے وہ ہائے نکل جائے گی. علی منبر کوفہ پہ روئے اور رو کے کہتا ہے لوگوں میں کون ہوں؟ بھیا تو زبان مشرق کوفہ کہتی ہے آپ امیر المؤمنین ہیں. فرمایا میں امیر المؤمنین بن کے حکم دیتا ہوں میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. شاہ جی بسم اللہ کرنا. سید نہیں ہائے کرے تو بابا جی کون کر رہا ہے؟ بسم اللہ کرنا. میرے سر کے جانا میرے بعد یتیموں کا کیا بن کے حکم دے رہا ہوں. اور میں سر کے جانا کیا کمال کا مطلب لوگ ساتھ بول بھی رہے ہیں, ساتھ بول بھی رہے ہیں. یہ ہے معرفت. فرمایا امیر المؤمنین بن کے حکم دے رہا ہوں میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. راجہ صاحب پائتن کی قسمیں میں نے پڑھے ہیں کہ اگلا فکرہ علی جیسے مشکل کشا نے ہاتھ جوڑے. یہ مذاق ہے. علی ہاتھ جوڑ کے نا پوری مسجد کوفہ کے سامنے میرے مولا نے یوں جدولی ہاتھ پکڑا. فرمایا پہلا حکم دیا تھا امیر المومنین بن کے, اب حکم نہیں سوالی بن کے ترلا کر رہا ہوں. ایک باری اونچی ہائے کہہ دے مسجد کوفہ حیران کے خیبر شکن وقت کا بادشاہ حجت خدا امیر المومنین جو حالت رکوع میں بھی سائز کو خالی نہیں پلٹاتا وہ خود کہہ رہا ہے میں سوالی بن کے ریکویسٹ کر رہا ہوں مولا کون سی رو کے لیے کہتے ہیں سوالی بن کے کہہ رہا ہوں زندگی میں کبھی قیدیوں کو پتھر نہ مارنا. سارے قیدی گنہگار نہیں ہوتے, کچھ مظلوموں میں وارث نہیں ہوتے ہیں. بسم اللہ کرا مولا تیری آئے فرمائے یہ روحانیت ہے ملک صاحب, یہ روحانیت سیدوں کا رسالہ ہے. سفر رات میں سارا کرنا پھر کہتا ہوں میں پھر کہتا ہوں سید بابا جی محنت نہ کیجیے, میں پھر کہتا ہوں فرمایا کہ کبھی قیدیوں کو پتھر نہ مارنا. جیسے آپ رو پڑے ہیں نا اسی طرح میں عین ہی روتے ہوئے مومن مرد گھروں کو چلے مغل چک سجدہ والوں جیسے ہی ہوں ذرا عید دین جو کٹ کے نا کہ غریب بن کے سنا جائے کیونکہ مسائب کی کوئی نخرہ کوئی امیری نہیں, غریب بن کے سنا. جیسے ہی آپ کی طرح روتے ہو چچری مرد جب گھر پہنچے
تو گھر میں عجیب آدمی تھا، سارے کوفہ میں ہر گھر میں عورتوں کے بال کھلے ہوئے تھے، چہرے پہ نیلے اور کالے داغ تھے، آنکھیں رو رو کے سرخ تھی، روتے ہوئے، یہ جملہ میں یہ پڑھاوا سکے، روتے ہوئے مرد کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے رو کے آ رہے ہیں کہ علی آج مسجد میں باتیں ہی ایسی کر رہے تھے، تمہیں کیا ہوا؟ ہم دل پہ آخر آ کے تک نہ سنیں گے۔ ہر بیوی کہتی ہے تمہیں پتہ ہے نا کہ ہم ہر روز جاتی ہیں علی کی بیٹی زینب سے قرآن پڑھنے، اور آج قرآن پڑھاتے پڑھاتے علی کی بیٹی نے ایسا کام کیا ہے کہ ہمارے جگر پھٹ گئے۔ اور مرد کہتے ہیں بتاؤ کیا کیا؟ فرمایا ایک مرتبہ سب بیویوں کو کہا کہ میرے قریب آؤ، سینٹر میں کعبہ بن کے بنت علی بیٹھی، ہم ساری شگیردہ ارد گرد بیٹھ گئی۔ اچانک قرآن پڑھاتے پڑھاتے علی کی بیٹی نے قرآن بند کیا، اسے بوسہ دے کے رحل پہ رکھا، ابا معاف کریں تو سید بیٹے ہو، رحل پہ رکھنے کے بعد بی بی پاک نے اپنی چادر ہٹائی، بال کھولے، مٹی کوفہ کی سر میں ڈال کے بیوی کہتے ہیں کوفہ والیو مجھے اس حالت میں غور سے دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کل کو آؤں اور مجھے پتھر مار کے کرو کہ یہی باغی کی بسم اللہ کرا، یہی باغی کی چاکر پیر والی بسم اللہ، یہی باغی کی بڑی بہن ہے۔ میں ایک فکر اور کہہ کے آپ کو سلام کرنے لگا ہوں، میرے عزیزوں میرے بھائیوں، میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں چاچا جی ملک صاحب، میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ سارے ہائی کیجیے، میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک کبھی پوچھو پتر کیوں تو ہائی کرنے نہ کیوں میں تمہیں دل کا درد سناؤں، جی اگر تھوڑے دل چ بھی درد ہے تو ہائی کرا گے راجا صاحب۔ میں اس لیے بار بار محنت کر رہا ہوں کہ پورا سال راجا طاہر صاحب سے لے کر بزرگ ترین ذاکر مصائب کے پہاڑ تک یہ ذاکر سارے سال کہتے ہیں کہ پاک بی بی پھوپھی کہتی ہے سکینہ مجھے تیری یتیمی کے بڑے ارمان ہیں۔ جو کل دن گزرا ہے نا یہ واحد دن ہے پورے سال میں جب بھتیجی کہتی ہے پھوپھی اماں تیری یتیمی کے بڑے ارمان ہیں۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں ایک فکرہ میں نے کہنا ہے، ذرا مل کے بتائیے آخری افطاری میرے مولا نے کہاں کی تھی؟ جی جناب کلثوم، آپ نے سنا ہے کہ مولا نے کہا تھا ایک چیز اٹھا لیں شربت۔ یہ ذاکرین نے آپ کو تفصیل بتائی ہے، ذاکرین کی پڑھائی کے صدقے میں ہر بندہ طریقہ عالم بیٹھا ہے، یہ ذاکرین کی محنت ہے۔ اپنے پتر کو گل سنا، جب میرے مولا نے روزہ افطار کیا یہ تیاں بیٹھے ہوئے یہ یوں بادشاہ نے دیکھا، پاک بی بی کام بھی رہی تھی اور رو رہی تھی۔ علی فرماتا ہے کلثوم بیٹا کیا ہوا ہے، رو کیوں نہیں؟ اچھی ہائے ہے وہی باجمال بی بی رو کر کے بابا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، بابا میں رات سے سوئی نہیں، میرا پتر کون سا خواب؟ اچھی ہائے کرا دے رو کے بی بی کہتے بابا میں نے خواب دیکھا ہے دین کا کعبہ گر گیا ہے، بابا کوئی خون کا دریا ہے جس میں قرآن بہ رہا ہے، بابا ایک ظالم نے ایسی ضرب ماری ہے آدھا قرآن ادھر چلا گیا آدھا قرآن ادھر چلا گیا۔ بابا یہ خواب دیکھا، امام فرمایا خواب سچا ہے تعبیر فجر کو ظاہر ہوگی۔ میرے عزیزوں ایک منٹ آخری میں پڑھ کے آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ افطاری کے بعد میرے مرشد علی نے مولا حسن کا بازو پکڑا اور سیدھا اس حضرت کے سامنے لکھا ہے سلام یا حسین، مجھے سلام یا حسین کی قسم ہے یہ پاک امام کا نام دے کے میرے ذہن میں جمایا ہے، یوں پکڑا اور سیدھا اس طرف چلے جو حجرہ میرے راجہ صاحب میرے مرشد حسین کا تھا، وہ مصائب نہیں ہے جب تک اکبر کے بابے کا ذکر نہ ہو۔ جو ہی میرے مولا حسین دیکھا نا میری ماں بہنوں کہ حسن اور بابا آ رہے ہیں، تلیے ٹیک کے شبیر تھے اور ہائے گانے کہتا ہوں میں صدقے جاؤں اللہ خیر کرے دو اکٹھے امیر غریب کے دروازے میں کیسے آ گئے۔ یہ کہہ کے میرے مولا علی آگے بڑھے اور مولا حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور مسلسل علی نے داڑھی چومنا شروع کی۔ حسین رو کہتا بابا جب بھی آپ پہلے مجھے چومتے ہیں میری پیشانی کو چومتے ہیں، آج میری داڑھی کیوں چوم رہے ہیں؟ اور میں تیرے نانا نے میری داڑھی چومی تھی اور میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ داڑھی کیوں چوم رہے ہیں؟ تو تیرے نانا نے کہا تھا علی ایک وقت ایسا آئے گا جب تیری داڑھی تیرے خون سے خطاب ہوگی۔ ایک باری اونچی ماتم سنا ہے علی رو کہتا میرا بیٹا داڑھی تیری بھی سرخ ہوگی داڑھی میری بھی سرخ ہوگی، فرق صرف اتنا ہے میری داڑھی میرے سر سے سرخ ہوگی، تیری داڑھی پہ کہیں اکبر کی پرچی کا خون ہوگا، کہیں اصغر کے تیر کا خون ہوگا، کہیں قاسم کے ٹکڑوں کا، کہیں عباس کے بازوؤں کا۔ اب فضل کے زہرا کو جلال آیا، لوگ کہتے ہیں اچھا بابا آپ نے کوئی وقت یاد کروایا تو بابا میرے غریب کی بات سنیں گے؟ میں حکم دار میرا غریب پہ نینوا، اب بابا اکبر کی پرچی نکالوں آپ نہ آئے کوئی بات نہیں، بابا اصغر کا
बाबा फूलों की तरह कसम उठाओ आप ना आए कोई बात नहीं, बाबा तमाचे खाता हुआ अब पास तक जाऊं आप ना आए कोई बात नहीं, बाबा तेरा घर में चले आप ना आए कोई बात नहीं, बाबा मेरी लाश में घोड़े दौड़ जाए आप ना आए कोई बात नहीं, दुनिया ऊंची है कह दे बाबा आपको वास्ता मेरी माँ के जख्मी पहलू का उस वक्त जरूर आना जब खुले बालों से मेरी बहन कहेगी अल हाफिज अल हाफिज। अदाकार तारीफ कहती है मलिक साहब तीन ज़रबें ऐसी हैं कि जब ये मुझे माफ करना जब ये मोहरे चक्कर वालों ज़रबें लगी थी अर्श भी हिला था फर्श में नजर आया था। वो कहते हैं पहला सर अली का उठता हुआ सर था, इब्ने मुय्यब की गिरती हुई तलवार थी और मोहरे चक्कर वाले दूसरा सर सखी अब्बास का था। जब बाजू को दबा के सकीना का चचा गिरा है हकीम बिन तुफैल पे अल्लाह नामत करे इसने इतना सख्त खुद गाजी के सर में मारा मुख खोला से ही अलामत भाई अब्बास का दिमाग अब्बास के शानों पे आ गया। शिया हो के कोई हाय ना करे राजा साहब हो नहीं सकता, गाजी के आलम की कसम मेरी माँ बहनों तीसरा सर किसी सैयदजादे का नहीं एक मुर्शदादी का है। शाम का बाग था एक जालिम ने इतनी जोर से बेलचा मारा इससे पहले कि वाजिब एहतराम शहंशाह फज़ाइल व मसाइल हज़रत माहिर अब्बास साहब को दावत दी जाइए। एलान समाअत फरमाने की 31 मई 18 जेठ इसी इमाम बारगाह में सालाना मजलिस पाक है कि जो दिन 12 बजे शुरू हो जाएगी 31 मई 18 जेठ। इसमें पढ़ेंगे ज़ाकिर अहले बैत अमीर हुसैन जाफरी साहब, ज़ाकिर अहले बैत मौलाना तलब अब्बास सरी साहब, ज़ाकिर अहले बैत आगा तस्कीर अब्बास। 31 मई 18 जेठ दिन 12 बजे इसी इमाम बारगाह में मजलिस पाक का इनकाद होगा। तमाम मोमिनीन मजलिस पाक में शिरकत फरमाएं। 20 ज़िलक़ाद बाद नमाज मगरिबैन इसी इमाम बारगाह में बस सिलसिला शहादत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम मजलिस पाक का इनकार किया गया है। जिसमें पढ़ेंगे जनाब अल्लामा मौलाना अब्बास सफ़ी साहब व ज़ाकिर अहले बैत सैयद अली रज़ा शाह साहिब आबदाद है। 20 ज़िलक़ाद बाद नमाज मगरिबैन इसी इमाम बारगाह में ये मजलिस पाक है।